مسلم دنیا 2016 میں شام۔ اس ملک نے 2016 میں دو بڑی تبدیلیاں دیکھیں۔ پہلی اور سب سے اہم تبدیلی روسی فضائی طاقت، جو کہ اس چپقلش کا 2015 میں حصہ بنی اور جسے تقویت ایرانی حمایت یافتہ شیعہ ملیشیاؤں سے ملی۔ یہ اتحاد پچھلے 5 ماہ کے دوران حلب میں بہت کامیاب ثابت ہوا۔ دوسری پیش رفت ترکی کی حلب کے شمالی دیہاتوں میں دخل اندازی تھی، جہاں شامی عسکریت پسندوں کے ایک اتحاد نے ترکی کی پشت پناہی سے 1800 کلومیٹر کا علاقہ داعش اور کردوں سے واگزار کروایا۔ مجموعی طور پر شام کے حالات اسد اور اس کے اتحادیوں کے حق میں ہیں، لیکن اس طور پر نہیں جیسا کہ سمجھا جا رہا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پچھلے سال سے ہی داعش کردوں کے ہاتھوں اپنے علاقے کھو رہی ہے اور شامی عسکریت پسندوں نے اپنا بیشتر علاقہ اپنے قبضے میں ہی رکھا ہوا ہے۔ سیاسی طور پر ترک، ایرانی اور روسی مذاکرات شام کے مستقبل کا تعین کرنے کے لیے چل رہے ہیں۔ اب آیا یہ ایک عارضی سیٹ اپ ہے، کیونکہ جیسا کہ امریکہ اس وقت اپنی صدارتی منتقلی میں مصروف ہے، اس لیے شام میں زیادہ دخل نہیں دے رہا، یا اس سے کچھ زیادہ، یہ واضح نہیں۔ ترکی۔ جولائی میں ترکی کی ناکام فوجی بغاوت ایک ایسا زلزلہ تھا جو تباہی مچانے میں ناکام رہا۔ یہ بغاوت ترکی کے اداروں کی سالمیت اور استحکام کے لیے ایک چیلنج تھا، جس نے ملک کے تمام سیاسی کارڈز کو گڈ مڈ کر دیا۔ اس صورتحال میں جبکہ فوج کے 95% افسران اور اس کی سینئر قیادت کا 2/3 حکومت کے وفادار تھے، یہ بغاوت بہرحال سنگین اور ڈرامائی تھی۔ اس بغاوت کے دوران اور بعد میں بھی اندرونی سطح پر ترکی کو وسیع حمایت میسر ہوئی، جس میں 2 بڑے اپوزیشن گروپس بھی شامل ہیں۔ اس سے اردگان کو چھوٹ ملی کہ وہ گولن تحریک اور کرد سیاسی رہنماؤں HDP پر کریک ڈاؤن کرے۔ بغاوت کے واقعے اور ترکی کے رد عمل سے ترکی کے مغربی حکومتوں کے ساتھ تعلقات کو ایک بڑا دھچکا لگا۔ بغاوت کے دن ترک حکومت کے لیے کسی بھی طرح کی مغربی عدم حمایت اور اس کے بعد اوباما انتظامیہ کسی بھی سینئر اہلکار کا ترکی کا کسی بھی قسم کا دورہ نہ کرنا، امریکہ میں گولن کی موجودگی اور انکریلک بیس پر ترک فوجی اہلکاروں کی گرفتاریاں وہ وجوہات تھیں جنہوں نے ترکی کے خارجہ تعلقات کے ایجنڈے کو بدل کر رکھ دیا۔ ترک کابینہ کے وزراء خصوصاً سلیمان سویلو اس حد تک چلے گئے کہ امریکہ پر اس بغاوت کا الزام عائد کر دیا۔ ترکی کی موجودہ پالیسی اب 3 بنیادی تبدیلیوں کی عکاس ہے۔ ترکی نے مغرب سے کنارہ کشی کر کے پیوٹن کی طرف رخ کر لیا ہے۔ دوسرا، ترکی نے یورپی یونین میں شمولیت سے گریز کی راہ اختیار کر لی ہے اور اس کی بجائے شنگھائی کو آپریشن آرگنائزیشن، جس میں روس، چین اور پاکستان وغیرہ شامل ہیں، میں شمولیت میں دلچسپی ظاہر کی ہے۔ مغربی ممالک اپنے مفادات کے ساتھ ساتھ ترجیحات بدل لیتے ہیں۔ امریکہ اور اس کے ہم خیال ممالک ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں، جبکہ مسلم ممالک سے یورپ اور مغرب اپنے مفادات کے حصول کے بعد انہیں مسائل میں گھرا تنہا چھوڑ دیتے ہیں۔ مسلم ممالک کو ایسی صورت میں ایسی حکمت عملی کی ضرورت ہے کہ کسی مغربی ملک پر انحصار کے بجائے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں